بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دنیا کی 80 کروڑ آبادی کو بجلی کی مکمل سہولت میسر نہیں، چائنا۔ عراق میں نیٹو کے اہلکاروں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم امیر ترین افراد کی مجموعی دولت 870 ارب ڈالر۔ بھارت نے مسلمانوں کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنانے والی پالیسیاں بنائیں۔ مصر میں زیر سمندر فائبر آپٹیکل کیبل کٹ گئی۔ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ گھر پر ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ امریکہ کی وہ جگہ جہاں پاکستان نظر آتا ہے، 5 دن سے بجلی، گیس اور پانی بند۔ شدید سردی میں پودوں اور جانوروں کی زندگی۔ نوجوان لڑکیاں بوڑھی عورتوں کا روپ دھار کر کورونا ویکسینیشن کروانے پہنچ گئیں۔ شہزادہ ہیری پر شاہی اعزازات کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دنیا کی 80 کروڑ آبادی کو بجلی کی مکمل سہولت میسر نہیں ہے، جن میں سے بیشتر دی بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک نے اپنی صورتحال کے مطابق کوئلے سے پیدا ہونے والی بجلی کو فروغ دینے کا انتخاب کیا ہے، اور چینی کمپنیوں نے ان ممالک کی درخواست کے مطابق اعلیٰ معیار کی حامل، کم اخراجات پر مبنی اور کم کاربن اخراج کی حامل ماحول دوست اور محفوظ بجلی کی فراہمی کے فارمولے پیش کیے ہیں، جن سے متعلقہ ممالک کے عوام کی زندگی کو بہتر بنایا گیا ہے۔ پن بجلی، ہوا کی بجلی اور شمسی بجلی سمیت ماحول دوست توانائی کی فراہمی کے منصوبے دی بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ توانائی کے شعبے میں تعاون کا اہم حصہ ہے۔ نیٹو کے جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ عراق میں اپنے اہلکاروں کی تعداد 8 گنا بڑھائیں گے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آج ہم نے عراق میں ٹریننگ مشن کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مشن کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ اس میں 500 اہلکاروں کی بجائے 4000 اہلکار شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریننگ کی سرگرمیوں کا دائرہ بغداد سے باہر تک کے علاقوں تک پھیلے گا، اور اس میں عراق کے سیکیورٹی اداروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں امیر ملکوں کی فہرست میں متحدہ عرب امارات سر فہرست آ گیا ہے۔ امارات میں آباد امیر ترین افراد کی تعداد 83,400 تک پہنچ گئی ہے، اور ان کی مجموعی دولت 870 ارب ڈالر ہے۔ یہ رقم درہم میں 3.19 ٹریلین بنتی ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ، جو دنیا بھر میں مالدار شخصیت کی دولت سے متعلق اعداد و شمار جمع کرنے میں مہارت رکھتی ہے، اس نے رپورٹ جاری کی ہے، بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں موجود 31% دولت مند ایسے ہیں جنہوں نے معاشیات، مالیاتی امور اور اکاؤنٹنگ کے شعبے کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ 22% انجینئرنگ، 7% میڈیسن اور 6% کمپیوٹر اینڈ ٹیکنالوجی سائنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو ورلڈ ویلتھ کمپنی نے کہا ہے کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں امیر تارکین وطن کو اپنے یہاں لانے والے بڑے ملکوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 2000 سے 2020 تک 35,000 سے زیادہ امیر لوگ متحدہ عرب امارات منتقل ہوئے ہیں۔ زیادہ تر کا تعلق انڈیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے امیروں کو امارات، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں سب سے بڑی محفوظ پناہ گاہ لگتا ہے۔ یہاں آمدنی کا تناسب اعلیٰ ہے، صحت نگہداشت کا نظام بہترین ہے، ٹیکس کی شرح کم ہے۔ اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل بزنس سینٹر بھی بنا ہوا ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ کمپنی کے مطابق خطے میں موجود کل دولت 4.3 ٹریلین ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ تقریباً 3,90,000 امیر افراد مشرق وسطیٰ میں سکونت پذیر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک 10 لاکھ ڈالر یا اس سے زیادہ کا مالک ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی سرکاری پالیسیاں اور اقدامات اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھارت نے مسلمانوں کو منظم طور پر امتیازی سلوک کا نشانہ بنانے والی پالیسیاں بنائی ہیں۔
بھارت کی حکمران جماعت پولیس، عدلیہ اور خود مختار اداروں میں مداخلت کر رہی ہے۔ بی جے پی لیڈرز نے شہریت قانون کے خلاف مظاہرین پر قومی مفاد کے خلاف سازش کا الزام لگا دیا ہے۔ مودی حکومت مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کو حملوں سے بچانے میں ناکام رہی ہے۔ بی جے پی نے ہندو اکثریت کو سرکاری اداروں میں بھرتی کیا ہے۔ بھارتی حکام اب کسان احتجاج میں شامل اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھارتی حکام اب کسان احتجاج میں شامل اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے کسانوں کے معاملے پر عالمی تنقید کو تباہ کن قرار دیا۔ مصر میں زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل کٹ گئی ہے، جس سے پاکستان سمیت کئی ممالک میں انٹرنیٹ کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے۔ 24 ٹیرا بائٹس کی انٹرنیٹ ڈیٹا کیبل کٹنے سے انٹرنیٹ کی رفتار میں سست روی پیدا ہوئی ہے اور بعض مقامات پر انٹرنیٹ سروس معطل بھی ہوئی ہے۔ کیبل کی مرمت میں تقریباً 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ کئی شہروں میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ برطانیہ میں ایک میاں بیوی کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں ان کے علاوہ بھی کوئی رہ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں اس آدمی نے اپنے گھر کے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دیکھی تو اس میں ایک ایسی چیز نظر آ گئی کہ ان کا یہ احساس حقیقت میں بدل گیا اور ایسا جھٹکا لگا کہ ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ برطانوی کاؤنٹی مرسی سائیڈ کے رہائشی میاں بیوی کا کہنا ہے کہ وہ جب سے اس نئے گھر میں منتقل ہوئے تھے انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے ساتھ وہاں کوئی رہ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دیکھی تو آدھی رات کے وقت ان کے گھر میں ایک دلہن گھومتی نظر آئی۔ یہ ایک خاتون کی ویڈیو تھی جو دلہن کی طرح تیار ہو کر کمرے میں گھومتی سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں آ گئی۔ شوہر کا کہنا تھا کہ جب اس بھوت دلہن کو میں نے سکرین پر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ دلہن کیمرے میں 12:34 پر آئی تھی۔ میں نے یہ منظر اپنی اہلیہ کو دکھایا اور پھر ہم نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ امریکی ریاست ٹیکساس ان دنوں پاکستان کا منظر پیش کر رہی ہے، جہاں خوفناک برفانی طوفان کے باعث ریاست کے بیشتر حصوں میں بجلی، گیس اور پانی وغیرہ بند ہو چکے ہیں اور لوگ گزشتہ 5 دنوں سے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ دیکھ کر یقین ہی نہ آئے کہ یہ امریکی شہری ہیں یا پاکستانی۔ لاکھوں لوگ اس تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہیں، جہاں وہ لکڑی کے چولہوں پر کھانا پکا کر کھا رہے ہیں اور انہی چولہوں پر برف پگھلا کر بطور پانی استعمال کر رہے ہیں۔ کمروں کو گرم رکھنے کے لیے بھی لکڑیوں والی انگیٹھیاں استعمال کی جا رہی ہیں۔ شہری سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر پوسٹ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی تصویر پوسٹ کی ہے جس میں وہ اپنے کچن میں شیلف کے اوپر چڑھ کر چولہے پر پاؤں سینک رہا ہوتا ہے۔ ایک خاتون نے تصویر پوسٹ کی ہے جس میں اس نے 2 بالٹیاں برف سے بھر کر انگیٹھی کے پاس رکھی ہوتی ہیں جس میں لکڑیوں کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ خاتون بتاتی ہے کہ یہ برف پگھل کر پانی بنے گی اور پھر ہم وہ پانی پئیں گے۔ ہم پانی پیتے ہوئے بھی اپنی تصویر پوسٹ کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ ٹیکساس میں یہ صورتحال اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ ریاست اس صورتحال کو انسانی بحران قرار دینے پر غور کر رہی ہے۔ امریکی سیاستدان اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر کہہ رہے ہیں کہ ٹیکساس ایک ناکام ریاست بننے کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ سرد علاقوں میں جیسے جیسے درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے وہاں پائے جانے والے پودوں اور جانوروں میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شدید سردی میں درخت اپنی نشو و نما کا عمل روک دیتے ہیں اور توانائی محفوظ کرنے کے لیے غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ جمی ہوئی برف کی وجہ سے زیر زمین پانی کی قلت ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایسے میں صنوبر کے درخت اپنے پتوں کے گرد موم جیسی تہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کا اندرونی پانی پتوں کے راستے ضائع نہ ہو۔ پتے گرا دینے والے درخت سردی کا مقابلہ اپنے پتے گرا کر کرتے ہیں۔ کچھ درخت شدید سردی میں خود کو منجمد ہونے سے بچانے کے لیے اپنے خلیات سے ہلکا ہلکا پانی خارج کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ درخت سردیوں میں زیادہ شوگر پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کی سردی کے خلاف مدافعت بڑھ جائے۔ خوراک کا ذخیرہ موسم سرما کے سخت حالات جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔
نہ صرف خوراک کم ہو جاتی ہے بلکہ دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے خوراک تلاش کرنے کا دورانیہ بھی محدود ہو جاتا ہے۔ کئی جانور موسم سرما سے پہلے ہی خوراک ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ممالیہ جانور شدید موسم سرما کا مقابلہ طویل نیند سے کرتے ہیں۔ یہ ایک محفوظ بل یا جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اور گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ اس دوران ان کے دل کی دھڑکن، جسمانی درجہ حرارت اور سانس لینے کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے تاکہ توانائی محفوظ رہے۔ لیکن ایسے کیڑے مکوڑے اپنی جان کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان کے جسموں کا زیادہ تر حصہ تو پانی پر مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا ان کے زندہ رہنے کے لیے منجمد ہونے سے بچنا لازمی ہوتا ہے۔ ایسے کچھ کیڑوں میں اینٹی فریز پیدا ہوتا ہے جو آئس کرسٹلز کو ان کے خلیوں میں جمنے ہی نہیں دیتا، جو -30 سینٹی گریڈ میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ کچھوے موسم سرما میں تالاب کی تہہ میں گزار دیتے ہیں، چاہے تالاب کی سطح پر برف ہی کیوں نہ جمی ہوئی ہو۔ یہ تقریباً بغیر خوراک کے ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ پانی سے باہر آکسیجن جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن سردیوں میں یہ اپنے پھیپھڑوں کو استعمال کیے بغیر اپنے جسم کی بیرونی سطح کے ذریعے پانی سے ہی آکسیجن جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امریکہ میں 2 نوجوان لڑکیاں بزرگ خواتین کا روپ دھار کر کرونا ویکسین لگوانے پہنچ گئی۔ حکام نے جلد ہی ان کی جعل سازی پکڑ لی۔ امریکہ میں اس وقت کرونا ویکسینیشن کے پہلے مرحلے میں ڈاکٹرز اور دیگر فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین دیے جانے کے بعد دوسرا مرحلہ جاری ہے، جس میں 65 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ ایسے میں 2 نوجوان لڑکیاں بزرگ خواتین کا روپ دھار کر ویکسین لگوانے پہنچ گئیں، لیکن پکڑی گئیں۔ ریاست کیلیفورنیا کی اورنج کاؤنٹی میں پیش آنے والے اس واقعے میں 2 لڑکیاں حکام کو چکمہ دینے میں کرونا ویکسینیشن لگوانے میں کامیاب رہیں۔ کرونا ویکسینیشن کاؤنٹی کے کنونشن سینٹر میں کی جا رہی تھی، جہاں یہ دونوں بزرگ خواتین جیسا حلیہ بنا کر چشمہ اور دستانے پہن کر پہنچ گئیں۔ اس حلیے میں وہ ویکسین کی پہلی خوراک لینے میں کامیاب رہیں، تاہم جب وہ دوسری خوراک لینے پہنچی تو انہیں پکڑ لیا گیا۔ جب وہ دوسری خوراک لینے پہنچی تو ان کے پاس بالکل مؤثر ویکسینیشن کارڈز تھے۔ یہ واضح نہیں ہے دوستو کہ اس جعل سازی پر ان دونوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی 65 سال سے کم عمر ایک شخص اپنے والد کے شناختی دستاویزات لے کر اپنی ویکسینیشن کروانے پہنچا تھا، تاہم وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ شادی کے بعد شاہی اعزازات اور ذمہ داریوں سے دستبردار ہونے کا اعلان کرنے والے شہزادہ ہیری کو واپسی کے لیے دی گئی 1 سال کی مہلت ختم ہونے پر ہمیشہ کے لیے شاہی اعزازات اور ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ برطانوی شاہی خاندان نے اعلان کیا ہے کہ شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ اب ہمیشہ کے لیے شاہی ذمہ داریوں اور اعزازات سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ شاہی جوڑا عمر بھر شاہی مراعات بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ شہزادہ ہیری نے اپنی پسند سے عمر سے بڑی اور طلاق یافتہ امریکی ماڈل سے 2018 میں شادی کی تھی۔ میگن کو قبول کرنے میں شاہی خاندان نے پس و پیش سے کام لیا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد 2020 کے آغاز میں ہی شہزادہ ہیری اور اس کی بیوی نے شاہی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو کر ایک عام شہری کی طرح زندگی بسر کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اعلان کے 2 ماہ بعد ہی شاہی محل سے باہر چلے گئے تھے۔ شاہی جوڑے کا پہلا پڑاؤ کینیڈا تھا اور بعد میں وہ امریکہ منتقل ہو گئے۔ اس دوران ملکہ برطانیہ نے جوڑے کو شاہی حیثیت برقرار رکھنے پر راضی کرنے کی کوششیں کی۔ ملکہ برطانیہ نے جوڑے کو شاہی خاندان میں واپسی اور اپنے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے 1 سال کی مہلت دی تھی، تاہم اب وہ مہلت ختم ہو چکی ہے، جس کے بعد شہزادہ ہیری کو تمام فوجی اعزازی عہدے بھی چھوڑنا ہوں گے اور فلاحی اداروں کے اعزازی عہدوں پر بھی نہیں رہیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔